اگر ہم یہ مان لیں کہ رانا تنویر حسین صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بات ہی درست ہے، کیونکہ ابھی یہ میڈیا رپورٹس ہیں، ابھی کوئی کنفرم اطلاعات اس حوالے سے نہیں آئی ہیں، تو اتنے دنوں سے یہ جو بیانات چل رہے تھے، جو انکوائری کی باتیں چل رہی تھیں، اس ایکسرسائز کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیے، میں نے تو پہلے ہی عرض کیا تھا کہ اس ایکسرسائز کا سوائے اس کے کوئی مقصد نہیں ہے کہ 4 دن مڈ سلنگنگ کی جائے اور یہ جو صورتحال حکومت کی نااہلی سے پیدا ہوئی ہے اس پر پردہ ڈالا جا سکے۔ اچھا، دیکھیے، یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت کرائسس کیا ہے۔ کرائسس سرپلس کا ہے، یعنی اضافی گندم ہے ہمارے پاس۔ جی، ایسا نہیں ہے کہ گندم کی شارٹیج۔ ہاں، شارٹیج نہیں۔ جب گندم ہمارے پاس اضافی موجود ہے تو اس کا ایک ہی ذمہ دار ہے۔ اگر ہم اس کو اکٹھا نہیں کر پا رہے تو اس کا ایک ہی ذمہ دار ہے، اور وہ ذمہ دار ہے حکومت۔ اور ان دس پرٹیکولر کیس پنجاب حکومت، اور پنجاب حکومت میں بھی ظاہر ہے وزیر اعلیٰ۔ اب چونکہ وزیر اعلیٰ پوری طرح اپنی قابلیت کا مظاہرہ نہیں کر پائیں اس پورے معاملے میں، اس وجہ سے اب ان کی کارکردگی کو ان کی وہ جو کام نہیں کر پائیں، یا ان کی سستی کو یا ان کی غلط حکمت عملی کو چھپانے کے لیے ایکچولی یہ ایشو گھڑا گیا تھا کہ تاکہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ اور ظاہر ہے ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی پہ کوئی آنچ نہ آئے، تو ان کی بیٹی اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے بیسیکلی یہ سارا کھڑا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی تاثر تھا کہ جناب ہم بڑے میکو ہیں، ہم دیکھیں ہم نے جناب اپنے ڈنڈ وغیرہ پھیل لیے ہیں تو اب ہم میدان میں آ جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو غبارہ ہے اس میں کسی نے سوئی چبھو دی اور وہ بڑھم کر کے پھٹ گیا۔ وہ بعض اوقات آپ غبارے کو پھلا رہے ہو نا تو وہ جب پھٹتا ہے نا تو ایک اپنا ترا تو نکلتا ہی ہے لیکن ساتھ وہ غبارہ پورے منہ پہ چپک جاتا ہے، تو ایکچولی یہ غبارہ چپک گیا ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے اب اس طرح یعنی کاکڑ صاحب جو کہہ رہے تھے کہ یہ اسکینڈل چائے کی پیالی میں طوفان سے زیادہ کچھ نہیں، وہ صحیح کہہ رہے تھے۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اچھا، اور اب دوسری بات یہ ہے کہ جو گندم ہے صرف ایسے کریں کہ جیسے کاکڑ صاحب نے ہمیشہ صرف کاکڑ صاحب نے پاکستان میں پہلی دفعہ امپورٹ کرنے کی رسم ڈالی ہے، ٹھیک ہے۔ کاکڑ صاحب تو بیچارے اور وجہ سے پکڑے گئے ہیں، وہ آپ نے بتا دی تھی، وہ سیاسی وجہ، وہ سیاسی وجہ تھی۔ دیکھیے گندم اگر ہم نے دیکھے نا، میں نے آج صرف نمبرز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2020 جب یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اس وقت 36 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی، اچھا ٹھیک ہے۔ 21 اور 22 میں یہ بھی انہی کی حکومت تھی، 22 لاکھ ٹن گندم درآمد کی گئی۔ 22 اور 23 میں جو کہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی اس میں 20 لاکھ ٹن گندم درآمد کی گئی۔ تو گویا ہم گندم تو مسلسل درآمد کر رہے ہیں، ہاں، ایسا نہیں کہ پہلی بار ہوا ہے۔ اچھا، اور اگر کسی نے آپ دیکھیں کہ 21 میں بھی کی، 21-22 میں بھی کی، 22-23 میں بھی کی، تو اب 23-24 میں آپ کے پاس اتنے آپ کے پاس آپ نیچرلی، کیونکہ ہمارے ہاں صرف ایک ہی چیز وافر ہے، وہ ہے نالائکی۔ چونکہ نالائق لوگوں کا ایک گروہ ہے جو اسلام آبادوں کی صورت میں اور وزراء کی صورت میں اکٹھا ہوتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً، اس نے یہ جائزہ ہی نہیں لیا کہ گندم کی صورتحال کیا ہو سکتی ہے، مارکیٹ کیا ہے، آگے فیوچر کیا ہے، ہماری موسم کیا ہے، کیونکہ لانگ ٹرم سوچ رہے ہیں یہاں پہ کون ہے، ٹھیک ہے نا۔ نالائق لوگ تو کل سے ایک دن بھی آگے سوچ سکتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، جانے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا، محسن نقوی صاحب کے خلاف انکوائری کی خواہش کسے ہے؟ وہ جو کہہ رہے تھے کہ میرے خلاف اگر کسی کو انکوائری کی خواہش ہے تو یہ پوری نہیں ہوگی۔ نہیں، انکوائری کی خواہشات تو کئیوں کی ہیں، اچھا، بعض معاملات تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے، اچھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے خلاف انکوائری ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، جی نہیں ہو سکتے، جی، وہ مطلب ان کے خلاف انکوائری کرنا آج کی تاریخ میں ممکن نہیں۔ اچھا، وہ چاہے گندم امپورٹ کرنے میں ان کا کردار ہے نہیں ہے، ہوتا ثابت ہو جاتا، پھر بھی کیا کیا جا سکتا تھا۔ دیکھیے محسن نقوی صاحب فی الحال انٹچبل ہے،